اصول کی پابندی ہے، قاعدہ کلیہ بالکل ایک ہے۔ سرکار کا میلاد مناؤ اس شان سے، اس انداز سے، اس پیار سے مناؤ کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر کہے یار واہ کیا کریم آقا کا غلام ہے۔ تمہاری صورت، تمہاری سیرت، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا کام کرنا، تمہارا ایک ایک پارٹ اور پارٹی اس بات کی گواہی دے، دیکھنے والا بے ساختہ کہہ اٹھے یار واہ کیا کہنے رسول اللہ کا غلام ہو تو ایسا، پھر تو مان لیا نا یار محبت ہے، پھر تو ہم کہیں گے نا ہاں ہاں یہ کریم آقا کا غلام ہے۔ پھر اگر محبت سے سجاؤ گے نا، ایک نہیں دو نہیں تجربی میرے سامنے اتنی مثالیں ہیں کہ وقت کام پڑ جاتا ہے۔ ہم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ معمول تھا کہ میں ہر سال سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل کا اہتمام کرتا، سرکار کے میلاد کی۔ قرآن میلاد کہتے ہیں اس کو، عموماً دوستوں کو یہ میلاد ہوتا کیا ہے؟ اگر تو کوئی ڈبڈکی بجان کا نام میلاد ہے ایسی کبھی نہیں پیتا۔ ہاں میلاد کا معنی یہ ہے کہ خود بیٹھ جاؤ، اپنی فیملی کو، بچوں کو بٹھا لو، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ بیان کرو، رسول اللہ کی ولادت کے وہ لمحات بیان کرو، رسول اللہ کی تشریف آوری کا ذکر کرو، رسول اللہ کی ولادت کے ان قیمتی خوش لمحات کا ذکر کرو کہ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو سیدہ پاک فرماتی ہے کہ یہ میرا بیٹا، اس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو دائیاں غسل دیتی ہیں۔ جب پیدا ہوا نا تو غسل دینے کا ارادہ کیا تو بتایا گیا نہیں یہ تو غسل دیا ہوا آیا ہے۔ ہم کیوں نہ پھر میلاد منائیں کیونکہ ہمارے آقا ایسے آیا کہ کائنات میں ایسے کوئی آیا ہی نہیں۔ کہا اس کا ختنہ کریں گے نا، پھر کہا یہ پہلے سے ختنہ شدہ ہے۔ ہاں اور جس گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، اس گھر میں کئی دن سمیل نہیں جاتی۔ سیدہ پاک فرماتی ہے جس کمرے میں میں تھی نا اس کمرے سے تو جنت سے زیادہ خوشبو ہے۔ اور سیدہ حلیمہ جو آئی تھی، اب کائنات کا ایک اصول یاد رکھو، میں نے شروع میں ابتدا اس لیے بتایا کہ اللہ نے فرمایا میں نے جو کچھ بنایا اپنے محبوب کے صدقے۔ اب اصول سمجھا رہا ہوں کہ سیدہ حلیمہ نے میرے آقا کو نہیں پالا بلکہ میرے آقا نے سیدہ حلیمہ کو پالا۔ ہاں ہاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سیدہ حلیمہ کے پاس جو سواری تھی وہ خود بتاتی ہے کتنی کمزور تھی، اتنی ماری تھی، لاغر تھی، لاچار تھی کہ آتے ہوئے کمزور تھی، آہستہ چلتی تھی، میں سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ وہی سواری وہی لاچی جو سب سے آخر میں آتے ہوئے پہنچی تھی، جب ملانا امت کا بخار ڈلی، جب سرکار اس سواری پہ سوار ہوئے نا، ابھی شیر خارگی کا تو عالم ہے، جب دن تو آپ کی مظاہر ہوئے مبارک ہے، جب سوار ہوئے نا میرے آقا، سیدہ حلیمہ کی وہی سواری وہ جو پہلے صبح سے نکلی ہوئی تھی ان سے بھی آگے نکل گئی، وہ آوازیں دے دے کے روک روک کے کہتی حلیمہ کیا تو نے مکے میں جا کے سواری بدل لی ہے؟ پہلے تو تو بڑی لاغت تھی، پہلے تو تیری سواری آتی نہ تھی، چلتی نہ تھی۔ سیدہ حلیمہ فرمانے لگی او پگلیو سواری نہیں بدلی سوار بدل۔ میرے آقا نے کائنات کے جرید پرند کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، ہر چیز کو رحمت بنا کر پالا ہے کہ ہر چیز کے لیے سرکار رحمت بن کر آئے۔ پھر جب میرے آقا سیدہ حلیمہ کے اس گھر پاک میں تشریف لے گئے نا، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ جو بکریاں تھی باہر چرنے کے لیے چارہ گھاس کوئی نہیں تھی، اور ہمارے علاقے کی گرد و پیش کی فصلیں بھی کم ہوتی تھی، لیکن قربان جائے جب سرکار کی ولادت کا لمحہ وہ آیا نا تو کائنات کے اندر بہار ہی بہار آ۔ ہاں ہاں جمادات کے اوپر، نباتات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، شجر و حجر کے اوپر ایک بہار آ گئی۔ مشرق والے پرندے اڑ رہے ہیں،
کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم کیوں نہ پگڑیا میلاد منائیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اس کریم لجپال کا میلاد مناتے ہیں کہ سرکار جیسی ذات کوئی آئی جو نہیں، کہ میرے آقا کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہاں ہاں، ایک ایک لمحہ سیرت کا ایک ایک گوشہ بے مثل و بے مثال ہے کہ سرکار جس شان سے آئے۔ پھر میں نے اس دیا نے پوچھا عبد الرحیم محمد سے دہلوی فرماتے میری زندگی کا معمول تھا کہ میں ہر سال سرکار کے میلاد کا ذکر کرتا، جو اپنی پوزیشن ہوتی، استطاعت ہوتی، اس کے مطابق اپنا لنگر کا اہتمام کرتا۔ سرکار نے وقت گزرتا گزرتا ایک سال ایسا آ گیا میری زندگی میں، مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، مشکلات کا دورہ آ گیا۔ فرماتے میں ربیع الاول شریف بھی آ گیا، پریشان ذہنی طور پر کیا کروں، پوزیشن تو اتنی اچھی نہیں ہے مالی طور پر، لیکن سوچا کہ سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کرنے سے کچھ کروں تو صحیح، کیونکہ اس بارگاہ میں حاضری تو لگواؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میں نے بڑی بڑی عالی شان محافل میلاد کروائی تھی، بڑی بڑی محبت سے، بڑے بڑے شوق سے، بڑے بڑے اہتمام سے کروائی تھی، پورے پورے بازار سے جا کے پوری پوری دیکھے بتا کے کروائی تھی، لیکن یہ جو محفل میلاد کروا رہا تھا نا، فرماتے ہیں مجھے بھنے ہوئے چنے میسر آئے، خشک چنے جو بھنے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے اندر اس کے ساتھ گڑ بھی ہے، وہ یہ دو چیزیں، اور ایک روایت میں خالی چنے ہیں، یہی میسر آئے حالات کے، تو میں نے رکھ لیے دسترخوان پہ۔ دل آزردہ ہے کاش کہ کائنات کی ساری نعمتیں میرے ہاتھ میں ہوتی، میں لٹا دیتا، سونے تو ہڈے نام قربان کر دیتا، لیکن حالات فرماتے ہیں قسمت نہیں کب جاگی کہ پہلے میں نے بڑے وسیع و عریض اہتمام سے کی تھی محفل میلاد، لیکن یہ جو محفل میلاد میں نے کی تھی حالات کے سرمائے ہوئے پوزیشن میں، بظاہر کمزوری کے حالت میں، وہ جو بھنے ہوئے چنے میں نے رکھے تھے دسترخوان پہ، دعا تو کر دی، تحفہ تو پیش کر دیا، دل یہ عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کاش کہ کائنات کی نعمتیں میرے ہاتھ میں ہوتی، میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا۔ لیکن کہتے ہیں ہوا کیا، رات پڑی نہ ساری کائنات کو سرگ اندر رحیم کی قسمت جاگ اٹھی، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ قدم موسیقی میں تو کیا دیکھتا ہوں منظر کہ سرکار کے سامنے وہی دسترخوان لگا ہے، وہی دن والے جو چنے میں نے تقسیم کیے تھے نا وہ پڑے ہیں، اور سرکار اپنا یہ کرم والا ہاتھ، عطا والا ہاتھ اس کے اندر پھیر کر اٹھا اٹھا کر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، عرض کی سونے آئی کہ تمہاری شان میں لائق پہ نہیں، سن میرے اور تیرے کریم لجپال نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحیم ہمارے ہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، ہاں ہاں ہمارے ہاں چیزوں کی لائن نہیں، مقدار نہیں، محبت دیکھی جاتی ہے، کس نے کس خلوص سے تحفہ بھیجا، تیرا یہ تحفہ مجھے بڑا پسند آیا، تو خدا کے لیے میں یہ کبھی نہیں کہتا، جس کو جتنی توفیق ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اگر اللہ نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے نا، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر سرکار کا ذکر خود کرے، ہاں ہاں کہ ہمارے آقا آئے، ارے وہ قریب آئے کہ اگر پتھروں کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی بول اٹھے، درختوں کی طرف اشارہ کیا وہ بھی چل پڑے۔ ارے شجر و حجر ایک ایک چیز تو پہچانتی ہے کہ یہ کریم لجپال آقا، اور کل قبر میں بھی آپ کی ذات نے ہی کام آنا ہے، کل حشر کے دن بھی آپ کی ذات نے ہی کام آنا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، آج کیا سوچ کر تو اپنے دل و دماغ میں یہ بات لاتا ہے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ خدا کے لیے میں اتنی صرف جسے کہتے ہیں نا سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر رسول اللہ کا میلاد نہیں منانا تو 10 کائنات فرشتوں کا میلاد منانا، ہاں لیکن دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ سارے ایرے غیرے میں تو خیرے کا تو منایا جاتا ہے، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی ملا نہیں بولتا، خیر مسلموں کے منائے جاتے ہیں، وہاں جا کر کیک کھا آتے ہیں، یہ بڑے بڑے چبے اور کبے والے، ہمارے پاس ایک ایک کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہاں عیسائیوں کے چرچوں میں
کھا آتے ہیں، یہ بڑے بڑے چنگے اور دستاروں والے، لیکن نہیں کھاتے تو رسول اللہ کا نہیں کھاتے۔ پھر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نا، حرام چنگا لگتا ہے کہ حلال نہیں بچتا۔ خدا کے لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا